سپریم کورٹ ہرڈلز کریٹ کر رہی ہے جی. آصف زرداری صاحب ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جیسے بھی آپ کہہ لیں جی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ سپریم کورٹ ان کی طرف بھی توجہ دے گی, ان پہ ہرڈلز نہیں کریٹ کرے گی ان کے کاموں میں, اور ان کو انصاف ملے گا سپریم کورٹ سے جیسے کہ شریف برادران کو ملتا ہے. میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کیونکہ لگتا ایسے ہے, جو ہمیں سامنے آتا ہے, جو پبلک پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ ذرا تھوڑا سا ہاتھ بڑا بھاری رکھا ہوا ہے انہوں نے گورنمنٹ کی طرف, آصف زرداری صاحب کے اوپر, یوسف رضا گیلانی صاحب کے اوپر, اور جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ اس پہ جناب ایسے اس پہ فیصلے آتے ہیں جس کی وجہ سے حکومت ایک دم ڈیفینسو پہ چلی جاتی ہے, یا اسٹینڈ سٹل ہو جاتا ہے سارا کام, صرف اس لیے کہ سپریم کورٹ کی ساری توجہ جو ہے وہ حکومت کے کاموں پر ہے. میں اس پہ کامنٹس چاہوں گا, اور میں فروغ نسیم صاحب سے پہلے شروع کروں گا, اور پھر میں جاؤں گا جی اسلام آباد میں, اور پھر قصوری صاحب سے بات کروں. فروغ نسیم صاحب, ڈو یو تھنک کہ یہ پرسیپشن جو بنی ہوئی ہے کہ سارا جو کام ہے اس میں حکومت کے جو کام ہے اس میں ہرڈلز کریٹ کیا جاتا ہے اس میں, اور اس میں ساری توجہ جو ہے سپریم کورٹ کی وہ حکومت کی طرف ہے, یا آصف زرداری صاحب کی طرف ہے, یا وزیر اعظم صاحب کی طرف ہے, تو یہ اس پہ اس پرسیپشن کو, ڈو یو بائی دس پرسیپشن, ڈو یو تھنک دیٹ دس از رائٹ اور رانگ؟ میرا تو نہیں خیال کہ یہ پرسیپشن ہے یا ایسا پرسیپشن درست ہے. آپ دیکھیے 2 سال ہو گئے این آر او کے فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کیا. سپریم کورٹ نے کتنا لیٹیٹیوڈ دیا ہے, آج تک لیٹیٹیوڈ مل رہا ہے, ایڈجنمنٹس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کہتی ہے آپ امپلیمنٹ کریں. سپریم کورٹ کی پاورز ایسی ہیں, کنٹیمپٹ کر سکتے ہیں, آرٹیکل 190 انووک ہو سکتا ہے, آرٹیکل 187 انووک ہو سکتا ہے, لیکن سپریم کورٹ نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا, اور 2 سال از انف لیٹیٹیوڈ. تو یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ گورنمنٹ کو لیٹیٹیوڈ نہیں دے رہا. اچھا, جہاں تک کہ بے قاعدگی کی بات ہے تو پاکستان اسٹیل مل کے پرائیویٹائزیشن کو سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا, تو وہ تو پیپلز پارٹی نہیں تھی, وہ تو جنرل پرویز مشرف کی گورنمنٹ تھی, شوکت عزیز صاحب کی پرنسپلی گورنمنٹ تھی. تو یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ از گننگ فار دا گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی, یہ درست نہیں ہے. اور پھر کیونکہ اس سے کنیکٹڈ بات یہ ہے, بھٹو صاحب کا جو فیصلہ تھا, دیکھیے بھٹو صاحب کا جو فیصلہ تھا, جو بھی بعد میں جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا فیصلہ صحیح تھا غلط تھا, وہ ایک دوسرا ڈسکشن ہے. اس کی اپیل ہوئی, اپیل کے بعد ریویو ختم ہو گئی. اگر تو یہ واقعی پیپلز پارٹی والے سیریس تھے کہ بھٹو صاحب کے ورڈکٹ کو جوڈیشلی ریورس کیا جاتا, تو اس کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے تھی. جو پریزنٹ ڈسپنسیشن ہے, جو پریزنٹ لا ہے, اس کے اندر کوئی ایسا میکانزم پرووائڈڈ نہیں ہے کہ سیکنڈ ریویو ہو, تھرڈ ریویو ہو, تو لہٰذا یہ کہنا درست نہیں ہے. کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ, جیسے کہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, سپریم کورٹ اس فیصلے پر معذرت یا اپالوجی ٹینڈر کریں؟ نہیں, اپالوجی نہیں, اور ایک اس سے زیادہ جورسپروڈینشلی امپورٹنٹ چیز ہو چکی ہے. ایسے فیصلے آپ کو مل جائیں گے, یا آئندہ فیوچر میں ایسے فیصلے ہو سکتے ہیں جس میں سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ بھٹو صاحب کا کیس از اے رانگ پریسیڈنٹ, وی ول ناٹ فالو اٹ. یہاں تک تو سپریم کورٹ کے پاس پاور ہے, کر سکتی ہے, لیکن ایک سیکنڈ تھرڈ ریویو ہونا, اور شاید اسی وجہ سے سپریم کورٹ اس کیس کو کوئی اس ججمنٹ نہیں آ رہا, کیونکہ ایک پولیٹیکل اس کا ایک فال آؤٹ ہے. اگر سپریم کورٹ ڈسمس کر دے گی تو پیپلز پارٹی والے کہیں گے جی ہمارے ساتھ تو اور ناجائز اور مشکل کام کر دیا سپریم کورٹ نے. سپریم کورٹ اگر الاؤ کر دے گی تو جو جورسپروڈنس ہے وہ کہاں جائے گی, لا کہاں جائے گا, سیکنڈ ریویو تو ہوتا نہیں. قصوری صاحب, واٹس یور ٹیک آن دس ون؟ آپ تو بڑا ایک وائٹل رول پلے کر رہے ہیں سارے مسئلے میں, واٹس یور ٹیک آن دس ون؟ دیکھیں, بات ہے کہ جہاں تک فروغ نسیم صاحب نے ابھی جو پریزنٹیشن دی ہے, آئی فلی اون اٹ. سی اس کو اون کرنے کے بعد میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے آرٹیکل 186 کے تحت ایک اوپینین شارٹ کی سپریم کورٹ کی, تو دیکھیں بات یہ ہے کہ کورٹ جو ہے اپنے فیصلوں پہ اوپینین نہیں دیتی, اس کی اوپینین ججمنٹ کی شکل میں 2 دفعہ آ چکی ہوئی ہے. ایک آرٹیکل 185 میں جو اپیل فائل کی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے, وچ واز ڈسمسڈ, اور پھر اس کے خلاف انڈر 188 ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ریویو فائل کیا, اینڈ دیٹ واز یونینیمسلی ڈسمسڈ. وہ ججز جنہوں نے کہ بھٹو کو اپیل ایکسیپٹ کر لی اور انہوں نے کہا کہ یہ بری الذمہ ہے,
جب وہ ریویو میں بیٹھے تو ساتوں کے ساتوں ججز, اور وہ ججز جنہوں نے کہ بھٹو کو ارلیئر آن ان کو کوئٹ کر دیا تھا, انہوں نے بھی یہ دیکھا کہ ریویو کے اندر کوئی بات قانونی سکم نہیں ہے, لہذا ریویو اب یہ جو اوپینین ہے 186 اس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. پارٹی جو سپریم کورٹ کی اوپینین ان دی شیپ آف ججمنٹ ہیز آلریڈی کم. اب چیز یہ ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے, یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی میں جو طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ بھٹو ہے. اب اسی لیے ہی کہ بے نظیر بھٹو نے اپنے نام کے ساتھ زرداری نہیں لکھا, حالانکہ جب بچیوں کی شادی ہو جائے تو خاوند کا نام ساتھ لگتا ہے, لیکن شی انسسٹڈ ٹو کیری اے نیم بے نظیر بھٹو کیونکہ شی وانٹڈ ٹو ٹیک پاور فرام بھٹو. اب اس کا جو بیٹا ہے وہ کہلاتا ہے بلاول بھٹو زرداری. اب وہاں بھی بھٹو سے ہو رہا ہے. اب وہ بیٹا جو ہے جس کے ابھی دودھ والے دانت ہیں وہ کہتا ہے کہ جناب سپریم کورٹ معافی مانگے. بھائی سیاستدان تو معافی مانگ لیتے ہیں اگر انہوں نے کوئی ایسا بیان دیا ہو جو کہ حقائق پر مبنی نہ ہو اور ان کو کنفرنٹ کیا جائے کہ یہ غلط بیان ہے, تو ایک اچھا سیاستدان معافی مانگ لیتا ہے. عدالتیں تو معافی نہیں مانگتی, سول جج نہیں معافی مانگتا, آپ سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں. تو سپریم کورٹ جو ہے میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا قصوری صاحب, دیکھیں بلاول بھٹو زرداری ایک نام ہے, ٹھیک ہے, اور بیٹے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے, اور وہ اگر اپنے نانا کے لیے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پہ معافی مانگے اور ایٹ لیسٹ دا سپریم کورٹ شوڈ بی اپولوجیٹک آن دس پرٹیکولر کیس اور ڈیسیژن, تو واٹس رانگ ود اٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ایک ان کے جو انگلستان میں یا تو پڑھے نہیں ہیں جیسے وقت ضائع کر رہے ہیں, جو وہاں انگلش یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں, تو دین ہی مسٹ ریئلائز کہ عدالتیں معافی نہیں مانگتی. یہ کوئی اپنا کوئی سندھی وڈیرا تھوڑی ہے کہ کسی نے سندھی وڈیرے کی اس کی ڈیرے میں آ کے اس کی کچہری میں آ کے کسی ہاری نے اونچی سی بول دیا تو اسے کہا کہ آپ معافی مانگو. Supreme Court of Pakistan hai, why should they apologize? On what for? See, he was rightly hanged, absolutely rightly hanged. He was accused to the hilt. See, 41 witnesses appeared against him. 41 witnesses appeared against him, and they categorically came to the conclusion that Mr. Bhutto was responsible for the murder of Nawab Muhammad Ahmad Khan. سو پوزیشن یہ ہے کہ اب یہاں یہ ہے کہ جی کہ لیڈر جو ہے وہ رانگ نہیں کر سکتا. دیکھیں جو انصاف ہے اس کے اوپر سب سے خوبصورت جو آج تک روئے زمین پر بیان ہے وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے قومیں اس لیے تباہ اور برباد ہو گئیں جب ان میں کوئی بڑا شخص قانون شکنی کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا, اور جب کوئی چھوٹا کرتا تھا تو اس کو پکڑ لیا جاتا تھا. اور پھر حضور نے قسم کھا کے کہا کہ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. اگر خاتون جنت عورتوں کی سردار قانون سے بالا تر نہیں اور قانون کی نگاہ میں برابر ہیں تو پھر ذوالفقار علی بھٹو, آصف علی زرداری, یوسف رضا گیلانی اور احمد رضا قصوری کی کیا حیثیت ہے. They must realize that law treats everybody at par. یہاں کوئی فیصلہ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں ہے, یہاں عدالتی فیصلہ ہے کہ آیا he committed a wrong or not, and court came to the conclusion that yes, he is responsible for the murder of Nawab Muhammad Ahmad Khan, and he was rightly hanged in accordance with the law of the land of this country. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا احمد رضا قصوری صاحب آپ کا, آپ تشریف لائے میرے شو میں. میں کچھ آخری سوالات آپ سے کرنا چاہوں گا. فروغ نسیم صاحب, ایک اتنی بڑی شخصیت ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ان کو اگر ہینگ کیا جاتا ہے, میں اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ ڈیبیٹ کہ غلط کیا ہینگ, صحیح کیا ہینگ. اب جو صورتحال بنتی ہے, اب جو صورتحال آج کے دن ہے, آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں اگر کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ غلط فیصلہ دیا تھا اینڈ دا سپریم کورٹ شوڈ بی اپولوجیٹک, شوڈ اپولوجائز آن دس ویری تھنگ. ڈونٹ یو تھنک
as a politician, as a lawyer, as a barrister, don't you think کہ ان کا right بنتا ہے, it's Bilawal Bhutto's right that he's whatever he's asking from the Supreme Court. میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں اگر آپ اجازت دیں مجھے. دیکھیے بھٹو صاحب کا جو فیصلہ تھا وہ لیگلی درست نہیں تھا. So پھر وہ بلاول بھٹو ٹھیک کہہ رہے ہیں نا. ایک منٹ, میں ایگری کرتا ہوں کہ 4-3 کا جب ججمنٹ ہوتا ہے تو پھانسی نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد اس کی ایویڈنسز میں کافی پرابلمس تھیں. سلطانی گواہ پہ اتنی زیادہ ایمفسس دے کے کسی کو ٹانگ دینا, ہم اس وقت بھول جائیں کہ وہ پرائم منسٹر تھے نہیں تھے, چھوڑ دیے. ان ایسے کیسوں کا فیصلہ تاریخ کرتی ہے. ایسے کیسوں کا فیصلہ بعد کی سپریم کورٹ اس طرح کرتی ہیں یہ کہہ کے کہ فلانا ججمنٹ ہے, ہم اس ججمنٹ کو فالو نہیں کریں گے. اٹ از پر انکیوریم, اٹ از ڈیسائیڈڈ irregularly, illegally. لفظ ہے پر انکیوریم, یعنی اٹ از ڈیسائیڈڈ رانگلی. یہاں تک تو سپریم کورٹ جا سکتی ہے, اور شاید ایک آدھ کیس میں گئی بھی ہے جہاں اس نے کہا کہ زیڈ اے بھٹو والے کیس کو PLD 78 سپریم کورٹ کو ہم فالو نہیں کریں گے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از انف سفیشینٹ وکٹری فار پیپلز پارٹی. اچھا, اب اگر ان کو ایک سٹیپ اور آگے جانا تھا تو پیپلز پارٹی والے اگر واقعی اپنے شہید بھٹو کے ساتھ بہت سنسیئر تھے اس معاملے میں, تو اس میں لیجسلیشن لانا چاہیے تھا, ایک اسٹیچوٹ لانا چاہیے تھا جس میں یہ کہا جاتا کہ ایک سیکنڈ ریویو کی ان سرکمسٹانسز میں پرمیشن ہوگی. اور وہ ایک جنرل لا ہوتا, نہ صرف بھٹو صاحب کی کیس کے لیے ہوتا, دوسرے کیسز جو غلط فیصلے کیے گئے, جو تمیز الدین کا کیس تھا, ڈوسو کا کیس تھا, اپنا بے نظیر بھٹو نصرت بھٹو صاحبہ والا کیس تھا, پرویز مشرف والا کیس تھا, وغیرہ وغیرہ, ان سب کو اس طرح کیوریٹو ریویو کیا جاتا. وہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اب آپ دیکھیے بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی. بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو خود سوزی کی پنجاب کے لوگوں نے. ہمارے جو سندھ کے جو بھائی تھے, کسی ایک کی اگزامپل نہیں ہے کہ کسی نے خود سوزی کی ہو. میں نہیں کہتا خود سوزی کرنا کوئی اچھی بات ہے, لیکن لوگوں نے محبت کی بھٹو صاحب سے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بعد کی ہائی کورٹس نے بھٹو صاحب کے اس فیصلے کو اس طرح اپلائی نہیں کیا باقی ججمنٹس میں. تو یہ ایک دس از انف وکٹری. لیکن اس وقت سپریم کورٹ کو ایک سافٹ اسپاٹ پہ ڈالنا, کارنر پہ ڈالنا کہ جی آپ قانون نہیں بھی ہے پھر بھی آپ ریویو کریں, یہ درست نہیں ہے. تو قانون سازی ہونی چاہیے. قانون سازی کر دیجئے. قانون سازی یہ کر دیجئے کہ آج سے جتنے بھی کیسز سپریم کورٹ نے غلط ڈیسائیڈ کیے ہیں ان کی سپریم کورٹ معافی مانگا کرے گی. آپ کریں, قانون سازی کریں پارلیمنٹ میں. آپ کی ایسا ہو سکتا ہے فاروق صاحب کہ ایک اور قانون میں امینڈمنٹ کر دی جائے کہ ریویو جو ہوتا ہے وہ ایک دفعہ ہوتا ہے, 2 دفعہ کر دیا جائے. کر دیں, اس کا ٹائم لیمٹ بھی ایکسٹینڈ کر دیں. تو دیکھیے یہ قانون سازی اگر پارلیمنٹ کر دے اور وہ کہے جی کہ ایک کے بجائے 2 دفعہ ریویو کرے گی, مجھے کوئی آبجیکشن نہیں, مجھے کوئی ایک کے بجائے 2 دفعہ ریویو کرے گی سپریم کورٹ, اور اگر غلط فیصلہ ہوا ہے کوئی بھی, میں تو یہاں تک کہتا ہوں وہ پھر اس میں معافی بھی مانگے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اس میں قانون سازی تو پارلیمنٹ نے کرنی ہے. پارلیمنٹ سے اگر کروا دی جائے تو پھر ہو سکتا ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں, لیکن ابھی آلریڈی واٹ یو آر سیئنگ, جو میں عام لفظوں میں اگر سمجھانا چاہوں, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کائنڈلی مجھے کریکٹ کر دیجیے گا آپ, کہ اس وقت تک سپریم کورٹ جو کہہ چکی ہے, وہ جو آپ نے ایک اپنا لیگل ورڈ یوز کیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ جو فیصلہ ہوا تھا بھٹو صاحب کے کیس کا اس کو آئندہ فالو نہیں کیا جائے. تو دیٹ مینس کہ وہ بٹوین دا لائنز اپنے جو بھی ان کا ہے باؤنڈریز ہیں, بٹوین دا لائنز نہیں, ایکسپریسلی کہہ دیا. ایکسپریسلی کہہ دیا. اچھا چلیے ٹھیک ہے, پلس کہہ چکی ہے سپریم کورٹ کہ جی وہ غلط تھا فیصلہ. جی That's what we are saying. ہائی کورٹس بھی اس کو فالو نہیں کرتی ہیں بھٹو صاحب کے میں ذرا تھوڑا سا اس کو کلیئر کر دوں, ویورز بھی سمجھنا چاہیے. تو وہ آلریڈی کہہ چکی ہے سپریم کورٹ کہ جو فیصلہ بھٹو صاحب کا ہوا تھا دیٹ واز ناٹ رائٹ. نہیں, وہ اس طرح کہہ چکی ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اس طرح کہہ چکی ہے کہ جب بھٹو صاحب کا فیصلہ سائٹ کیا جاتا ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں, تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کہتے ہیں آپ یہ سائٹ نہیں کریں, یہ فیصلہ درست نہیں ہے, ہم اس کو فالو نہیں کریں گے. سو ان ادر ورڈز اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس کو فالو نہیں کرتے بیکاز دیٹ واز ناٹ دا رائٹ ڈیسیژن. بھٹو صاحب کی جو ہینگنگ تھی دیٹ واز ناٹ دا رائٹ ڈیسیژن, اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز جو ہے اس کو فالو نہیں کرتے بیکاز ایٹ دا بیک آف دیئر مائنڈ, اور جیسے بھی آپ اس کو
ایکسپریس کر لیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ غلط تھا. اور کرنا یہ چاہیے کہ اب جب بھی کوئی اس قسم کا کیس آئے تو پیپلز پارٹی کے جو وکلاء ہیں وہ سامنے پیش ہوں. ایک سے ایک بڑے وکیل ہیں، سب سے بڑے وکیل اعتزاز احسن صاحب ہیں، وہ یہ کہیں کہ صاحب یہ کیس ہے، اس میں آپ ڈکلیئر کریں کہ بھٹو صاحب کا فیصلہ پر انکیوریم ہے، ڈکلیریشن لیں. یہ اس کا طریقہ ہے. ٹھیک، یہ طریقہ ہے. 186 نہیں ہے، یہ 186 غلط ہے. 186 غلط ہے، بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے فروغ نسیم صاحب. فروغ نسیم صاحب سے جی ہم جب بھی آتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز ضرور سیکھتے ہیں، اور بڑا کلیئر لفظوں میں، بڑا آسان لفظوں میں ہمیں ذرا ایکسپلین کر دیتے ہیں. اور میرے 200% شیور کہ میرے ویورز جو ہیں وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی لیگل ٹرمز اتنی زیادہ یوز کر دیتے ہیں لائرز کہ وہ بڑی کنفیوزنگ ہو جاتی ہے چیز. لیکن ہیٹس آف ٹو فروغ نسیم صاحب جی، تھینک یو ونس اگین جی فار کمنگ ان اینڈ ایجوکیٹنگ اس اینڈ مائی ویورز. تھینک یو فار دا کائنڈ ورڈز. اور اس میں ہم لوگ بڑا احسان مند ہوتے ہیں آپ. تھینک یو سر. رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی، کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.